بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 38 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 39 سے 43 تک پڑھیں گے، 5 آیات۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ آیت نمبر 38 پہ جو بات ہو رہی ہے، جو کل آپ نے سماعت فرمائی کہ ہر انسان، ہر شخص، ہر جان اس کے بدلے گروی ہے جو اس نے کمایا، یعنی اعمال کے بدلے میں وہ گروی ہے۔ اب وہ اعمال جو اس کو اس گروی پن سے بچا سکتے ہیں، چھڑا سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ صالح اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، فرائض ہیں۔ اور اگر وہ ان فرائض کو ادا نہیں کرتا، وہ نیک اعمال نہیں کرتا، تو وہ گروی رہے گا، اور گروی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس گروی سے بچانے کے لیے جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، یا اس گروی عمل سے جو بچنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الا، مگر، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر جس طرح فرمایا نا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سورۃ العصر میں، تو ساتھ ہی کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کئی مقامات پر اس طرح کی بات آئی ہے، تو فرمایا کہ الا، مگر، اصحاب الیمین۔ اصحاب کا معنی ہوتا ہے والے، الیمین کہتے ہیں دائیں جانب کو، دائیں طرف کو، یا دائیں ہاتھ والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ اس گروی عمل سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا مگر دائیں جانب والے، مگر دائیں جانب والے، یا آپ اس کا معنی دائیں ہاتھ بھی کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر دائیں جانب والے۔ فی جنات، فی کا معنی میں، جنات، جنت ان کی جمع ہے باغات یا جنتوں میں، فی جنات جنتوں میں، یتساءلون وہ سوال کریں گے، وہ سوال کریں گے، یعنی جو دائیں جانب والے لوگ ہیں جو اس گروی عمل سے نکل کر جنتوں کے وارث بن چکے ہوں گے، جہنم سے بچ چکے ہوں گے، وہ سوال کریں گے، وہ پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ان کا معنی سے المجرمین، مجرموں سے، مجرموں سے سوال کریں گے۔ اب ایک بندہ جنت میں ہے اور ایک جہنم کے اندر ہے، تو جنت والا جہنم والوں سے سوال کر سکے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز کے اندر جہنم کو سامنے کریں گے، قریب کریں گے، اور جنت والے اس جہنم کے اندر جو لوگ جل رہے ہیں ان کو دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 50 سے لے کر 61، 12 آیات کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ پوچھیں گے، اور پھر ایک کہنے والا کہے گا، یعنی جو جنت میں جا چکا ہے، کہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک، یہ دنیا کی بات کرے گا، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمیں جزا دی جائے گی،
ہماری ہڈیاں گل سڑ کے کیا یہ دوبارہ صحیح ہو جائیں گی؟ تو اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو اچانک وہ دیکھے گا تو جہنم کے وسط میں وہ جل رہا ہوگا، وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھے کہا کرتا تھا کیا تو بھی آخرت کو مانتا ہے؟ تیرا بھی آخرت پر یقین ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہو جائیں گے؟ اس طرح کے وہ سوالات کیا کرتا تھا، جیسے آج کل کے ملحدین اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو وہ مجھے پوری کوشش کرتا رہا، اور پھر جب یہ اس کے عذاب کو دیکھے گا، اس کی پکڑ کو دیکھے گا، تو پھر یہ جنت والا جو دوست ہے یہ کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس کی باتوں میں نہیں آ گیا اور میں اس عمل سے یا جہنم سے بچ گیا ہوں۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کہہ لوں کہ دکھانے کے لیے جنتیوں کے لیے بھی کہ اگر ہم ان جیسے اعمال کرتے تو ہم بھی یہاں پہنچ جاتے، اور جہنمیوں کے لیے مزید ندامت، رسوائی اور ذلت کے لیے کہ کاش ہم نیکیاں کر لیتے، تو جس طرح یہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، گلی محلہ کے فلاں فلاں یہ جنت میں چلے گئے، ہم بھی چلے جاتے۔ تو اسی طریقے سے یہ سوالات ہوں گے، اور یہ سوال جو ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ جہنمیوں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جنتوں میں وہ سوال کریں گے کن سے؟ مجرموں سے۔ ما سالککم، پہلا سوال یہ کریں گے ما کون سی وہ چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے، سالککم جس نے تمہیں داخل کر دیا فی سقر، سقر میں۔ سقر کا ذکر اوپر بھی ہم پڑھ چکے، جہنم کا ایک نام ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ تو وہ سوال کر رہے ہیں، مجرموں سے پوچھ رہے ہیں، صاف ظاہر سامنے نظر آ رہے ہیں اور وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں، اہل جنت کی باتیں مجرمین سن رہے ہیں، اور ان مجرموں سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کون سا ایسا عمل تم کر بیٹھے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑا۔ ما سالککم فی سقر، کون سی چیز نے تمہیں سقر میں داخل کر دیا؟ قالو، وہ کہیں گے جہنم والے، مجرم، باغی، سرکش، نافرمان، وہ کہیں گے لم نکو، کانا یکونو کا معنی ہوتا ہے نا ہونا، تو لم کی وجہ سے یہ نکون سے ناکو رہ گیا ہے، تو وہ کہیں گے لم نکو، ہم نہیں تھے، لم نکو، ہم نہیں تھے، من المصلین، مصلین میں سے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے۔ یعنی پہلی انہوں نے جو اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہمارے اندر جو پہلی بنیادی غلطی تھی وہ کیا تھی؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پہ ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے کہ ویسے تو انہوں نے 4 باتیں کی، 3 باتوں کا مزید آگے ذکر آ رہا ہے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے۔ اب جو پہلی بات انہوں نے کی وہ کیا تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ارکان اسلام جو ہے نا، ارکان اسلام، اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ رکن آتا ہے وہ نماز کا ہے، وہ سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ نماز کا۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے دین کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ جو ہمارا اسلامی معاشرہ یا اسلامی اخوت کا دار و مدار ہے وہ بھی انہی اعمال کے اوپر ہے۔ قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اب یہ جو اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن میں 2 آیات آتی ہیں جو اس اخوت اور بھائی چارے کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو دیکھیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 کو دیکھیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اور جہاں ملے ان کو، یعنی حربی کافر کی بات ہو رہی ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ حربی کافر جس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، عام کافر کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں۔ اس توبہ سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اس توبہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیں۔ اس توبہ سے مراد کیا ہے؟ اسلام میں
داخل ہو جائے، فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، یہی بس نہیں ہے کہ بس اگر کلمہ پڑھ لیں تو کافی ہے، نہیں، آگے کیا فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نمازیں پڑھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں، تو پھر کیا ہے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی آپ نے ان سے جہاد کب تک کرنا ہے؟ جب تک وہ 3 کام نہ کر لیں، یعنی اسلام قبول نہ کر لیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اور بخاری مسلم کی ایک روایت ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت فعل ماضی مجہول ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا، ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں، کب تک، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پہ کیا فرمایا اسی حدیث میں، کب تک قتال کرنا ہے؟ صرف ایک عمل سے قتال نہیں رکے گا، خالی کلمہ پڑھ لے تو قتال نہیں رکے گا۔ نمبر 2 پہ فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازیں پڑھیں، وہ نمازیں پڑھیں۔ نمبر 3 پہ فرمایا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں۔ 3 کام کہے حدیث نے بھی اور تینوں کام قرآن نے بھی کہے، سورہ توبہ آیت نمبر 5 11 میں بھی بات آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ اِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ 3 کام کر لیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، عَصَمُوا، انہوں نے بچا لیا، منی، مجھ سے، دماءہم، اپنے خون، واموالہم، اور اپنے مال، یعنی میں ان کو پھر قتل نہیں کروں گا، ان کا خون بچ گیا، اور قتال کے بعد، جہاد کے بعد جو مال غنیمت ہم نے لینا تھا تو ان کا مال بھی بچ گیا، تو دونوں صورتوں میں مال بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس سے پہلے کیا اِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں حق کے ساتھ ان کو قتل کرنا، جیسے شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کو رجم کرنا، قاتل جو ہے قتل کرے تو اس کو قتل کرنا، یا کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا، یہ ہے حق، الا بحق الاسلام، ہاں اگر جو اسلام کا حق ہے اس کے مطابق ان کو قتل کیا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو 3 کام کرنے کی وجہ سے اس کو قتل سے، لڑائی سے، یعنی کہہ لو کہ استثناء مل جائے گی اور اس کے ساتھ قتال نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر 3 کام وہ موٹے موٹے کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی عقیدہ توحید و رسالت ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی معاملات میں اگر وہ کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ معاملہ کس کے سپرد ہے؟ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو حدیث نے بھی یہ صراحت کر دی کہ اگر ایک شخص 3 کاموں میں سے کوئی بھی چھوڑتا ہے تو اس کے خلاف جہاد ہوگا، اور اس کی مثال آپ کو دور خلافت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے مل جائے گی، جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے ہاتھ روک لیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہر اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں 1 رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اندازہ کریں، نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ کہا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اور جہاد کیا، جہاد کیا۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، 1 بار عمل ترک کرنے والے کے خلاف جہاد ہوا، اور نماز دن میں 5 بار فرض ہے، اگر وہ 5 نمازیں روزانہ کی بنیاد پہ چھوڑ رہا ہے اور اس کے خلاف جہاد نہ ہو تو کیسے ممکن ہے؟ تو بات سمجھ آئیے۔ اور یہ صحابہ کرام، پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام، اور پھر ایک لمبے عرصے تک آج بھی جو صحیح معنوں میں اہل تقوی لوگ ہیں اور اہل علم لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں گے تو بے نماز کو کوئی بھی مسلمان نہیں سمجھتا۔
ہم سب کوئی مسلمان سمجھتے ہیں، جس کو کلمہ نہیں بھی پڑھنا آتا بس مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہم کہتے ہیں مسلمان ہے۔ تو بہرحال یہ مجرم کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور میں جہاں تک بات کی ہے بھائی چارے کی، تو اسی سورہ بارکہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی سورہ توبہ کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی عقیدہ توحید و رسالت، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کا خونی رشتہ ہے، حقیقی بھائی ہے، اگر وہ بے نماز ہے تو وہ دینی بھائی آپ کا نہیں ہے۔ رشتے کے اعتبار سے آپ کا بھائی ضرور ہے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے 3 کام کرے گا تو دینی بھائی ہے، اس لیے لفظ دین استعمال کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے، یعنی عقیدہ توحید و رسالت ہو، نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، کم از کم یہ 3 کام کرے گا تو تمہارا دینی بھائی ہے، ادروائز وہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہے۔ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ضرور ہے دنیاوی اعتبار سے، جیسے ایک بندے کا باپ کافر ہے یا بیٹا کافر ہے تو بیٹا تو رہے گا، باپ تو رہے گا، لیکن وہ دین کے اعتبار سے آپ کا بھائی نہیں بن سکتا۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے نا، اس کے لیے سال بعد زکوٰۃ دینا بھی کوئی مشکل نہیں رہتا، زکوٰۃ دینا مشکل نہیں رہتا، اور اس کی زندگی کے اندر پھر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مجرم کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور متعدد حدیث ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سب سے پہلی چیز جس کا سوال ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نماز والے پیپر میں وہ فیل ہوتا ہے تو اس کے باقی پیپروں کو چیک ہی نہیں کیا جائے گا، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نماز کل قیامت کو فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، عتبہ اور شیبہ کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ جب بے نماز نے ساتھی فرعون کا بننا ہے تو فرعون کہاں ہے؟ جہنم کے اندر۔ تو بے نماز کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کے اوپر سمجھوتا نہ کریں۔ لہٰذا نماز کے اوپر کاربند ہونے سے ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں، بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً فجر کی نماز۔ خصوصاً میں نے اکثر یہ بات اس کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں کہ دن کی نمازیں تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اوپر قرآن گواہ ہے، اس کے اوپر احادیث گواہ ہیں کہ دن کی وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ کون سی نمازیں چھوڑتے تھے؟ فجر کی اور عشاء کی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ ڈنڈی مارتے تھے، اندھیرے کی نمازیں تھی کہ کون سا کسی کو نظر آنا ہے۔ دن کی کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یعنی منافقوں کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو سب سمجھیں گے ہم کافر ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے دن کی نمازیں پڑھ لیتے تھے، اندھیرے میں ڈنڈی اس لیے مارتے تھے کہ اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ تو یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اور میں خاص کر ان بھائیوں اور دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور خاص کر فجر میں آ کے وہ سستی کر جاتے ہیں، خاص کر۔ اور یہ اس ایک مسجد کی بات نہیں ہے، یہ اوورآل پاکستان کا تو یہ حال ہے، باقی کنٹریز کا ہمیں نہیں پتا۔ پاکستان کا یہ حال ہے کہ اگر ہم زور کے ٹائم 150 ہیں تو فجر کے ٹائم 50 ہیں۔ وہ 100 بندہ کہاں چلا جاتا ہے؟ چلو جی 150 میں سے آپ کہہ لیں جی 50 وہ تھے تو دائیں بائیں سے دکانوں سے اٹھ کے آئے تھے، 100 بندہ تو تھا نا، 100 میں سے 50 کہاں گئے؟ یہی مسجد تھی، رمضان میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ قیام اللیل میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ رمضان میں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ اسی محلے سے آتے ہیں نا۔ چلیں جی قیام اللیل میں دور سے لوگ آ جاتے ہیں، جمعے میں بھی لوگ دور سے آ جاتے ہیں، تو باقی نمازوں میں تو یہیں سے آتے تھے نا۔ تو ہمارا تو اسلام یہ رہ گیا ہے۔ میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ شیئر کی تھی، ہمارے شیخ ہیں حافظ شریف حافظہ اللہ تعالیٰ، فیصل آباد کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے، بڑے عالم ہیں، تو وہ
آج کل اسلام آباد میں ایک ورکشاپ کروا رہے ہیں عقائد کے اوپر، تو وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک پوسٹ لگائی فیس بک کے اوپر، اور وہ میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی، تو وہ طلبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نماز فجر کی چوری چھوڑ دیں. اور یہ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے لڑکے بھی فجر کی چوری کرتے ہیں، صرف عام نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے اس لیے ایڈریس کیا کہ فجر کی چوری چھوڑ دے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا منہج، یہ تمہارا طلب علم، یہ تمہارا عقیدہ، اور یہ تمہاری تقریریں، یہ تمہاری تحریریں، واعظ و نصیحت، یہ سب کی سب ضائع ہو جائے گی اگر تم فجر کے نمازی نہیں ہو. اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. فجر کا نمازی بن جانا یہ بڑی بہادری کا کام ہے. اور یہ تہجد کی جو ہم پیچھے سورہ المزمل میں بار بار بات سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، وہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ اگر آپ رات کو بیدار ہو جاتے ہیں تو باقی کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اِنَّا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا یہ بڑا کمال کا کام ہے، یہ بڑا کمال کا کام ہے. تو اس لیے فجر کی نماز اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں. نماز تو کسی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن فجر کے اوپر امام ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، رحمہ اللہ سے، کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک تو وہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک وہ جو پڑھتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. مثلا اس نے 7 بجے کام پہ جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، کارخانے جانا ہے، تو وہ 7 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے، یا 6 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے، وہ 8 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے. یعنی جب اٹھتا ہے اس وقت پڑھ لیتا ہے. وہ اہتمام نہیں کرتا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، میں نے ٹائم پر نماز پڑھنی ہے. تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابن باز رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نماز کے وقت کو بدل دیا ہے. اس کے پاس اختیار نہیں ہے، نماز کا جو وقت ہے وہی وقت ہے. ہاں انسان ہے، کبھی کبھار ہو گیا، کبھی کبھار. ہمارے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی میں ایک فجر کی نماز لیٹ ہوئی ہے، بس ایک، تو جواز مل گیا. لیکن ہم بحیثیت قوم کیا کرتے ہیں؟ جواز کے اوپر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ دیکھو بھئی اللہ کے پیغمبر اسلام کی بھی فجر کی نماز مس ہو گئی تھی، اور آپ نے سورج چڑھنے کے بعد پڑھی تھی، اور آپ نے کہا تھا جب جاگ آئے، جب یاد آئے نماز پڑھ لو. تو ہم نے اس حدیث کو پلے باندھ لیا. آپ کی پوری زندگی میں ایک ہی نماز لیٹ ہوئی ہے، سوئے رہے، وہ بھی جہاد سے واپس آ رہے تھے، لمبا سفر کر کے، لڑائی کر کے، تھکاوٹ تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ہم نے اس کو حجت بنا لیا. پکا ہونا تو یہی چاہیے کہ چلو کبھی سال میں ایک آدھی بار ہو جائے تو چلے کام چل جائے گا. تو جو بندہ روٹین میں فجر کی نماز وہ لیٹ پڑھ رہا ہے تو وہ اس حدیث کے اوپر نہیں عمل کر رہا، وہ تو الٹا قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے. تو جہنمیوں کا، مجرمین کا پہلا اعتراف جہنم میں جانے کا وہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے، اس کی ہمیشگی اور اس پہ کار بند رہنا، خود بھی اہل خانہ کو بھی کار بند کرنا، یہ بہت کمال کا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، پھر اس پہ ہمیشگی کریں، کہتے رہیں، چھوڑنا نہیں ہے مرتے دم تک. جس طرح قرآن میں آتا نا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ الحجر کی آیت نمبر آخری ہے، 99 نمبر آیت ہے. اس وقت تک رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین سے مراد یہاں موت ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی مجرمین کا ذکر کیا کہ جنت والے مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، کیا سبب بنا؟ تو وہ پہلا اپنا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور باجماعت نماز پڑھنے والا بنائے اور ٹائم پر پڑھنے والا نمازی بنائے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو، بچوں کو، بیوی کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. وما توفیقی الا باللہ.